بالنسبة لي لا يدين والجنات بالنسبة للمصلحة تيجي بالأبا خدا دا نام دے تمبو دے چا باز ذرا بیا ہر چیز ہن اسا باہر پوستے بنی کنی کے بال مردن ذرا وی جو تمبو جو مل ونا سارے واسطے یہ لاکھ باز ذرا یا خدا تخیر پر یا اللہ تخیر پر یا خدا تخیر پیش یا اللہ تخیر پیش یا اللہ پاک تخیر پیش یا خدا تخیر پیش یا اللہ تخیر پیش موری صاحب کل جب اس نے رخت سفر باندھا تھا، بچہ آغوش میں اور پشت پہ گھر باندھا تھا، یہ کیفیت آج راجن پور، ڈیرہ غازی خان، فاضل پور، ڈیرہ اسماعیل خان، بلوچستان، سندھ اور چترال کے ان لوگوں کی ہے جن کے گھر اس سیلاب میں بہہ گئے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بچی ہو جہاں پہ سر چھپا لے، کوئی اپنا سامان باندھے کسی بھی طرح اس مشکل اور تکلیف دہ جگہ سے نکل رہا ہے جہاں پر گھر ہوا کرتے تھے، آج وہاں پر پانی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ کنڈیشن، یہ ہے وہ ماحول کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو کہ تھوڑی سی بھی بچ جائے۔ ایک ایک قطرہ، ایک ایک چیز، ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ کسی بھی جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پانی نے سب جگہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ گرتے، بچتے، ڈرتے، خوف سے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سال بھر کی گندم، آٹا اور کچھ سامان ہاتھوں میں لیے ان آفت زدہ علاقوں سے نکل رہے ہیں جہاں پہ کبھی ان کا گھر ہوا کرتا تھا۔ ہنستے، کھیلتے، لہلہاتے میدان تھے یہ، مگر سیلاب نے، رود کوہیوں نے اور بارشوں نے ایسی تباہی مچائی کہ کچھ بھی پاس نہیں بچ سکا۔ ہر طرف تباہی، بربادی اور ایسی داستانیں چھوڑ گیا یہ پانی کہ جن کی بھرپائی ہوتے ہوتے سالوں لگ جائیں گے۔ جب آفت آتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور ان باہمت لوگوں کے جو کہ کسی بھی طرح اپنا حصہ اس کار خیر میں ڈال کے اپنے مصیبت زدہ، آفت زدہ بھائیوں کو مشکلات سے نکال لیتے ہیں۔ پانی ایسا آیا کہ اس نے کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو لہلہاتے کھیت تھے یہ اس پانی کی تباہ کاریوں کے اندر آ گئے اور یہ پانی اپنے ساتھ سب کچھ بہا کے لے گیا۔ مشکل سے ان چیزوں پہ نکل رہے ہیں لوگ اور لوگوں کا نکلنا بنتا ہے۔
کیونکہ وہاں پہ صرف موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اعلان کر رہے ہیں کوئی بچہ ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ پتہ نہیں کوئی چھپ کے بیٹھا ہو اپنے گھر کے اندر کہ شاید میرا یہ آخری وقت اپنے ہی گھر میں گزرے، کسی خیمے میں، کسی بستی میں، کسی پناہ گاہ میں نہ گزرے۔ ایسے حالات ماضی میں تو لوگوں نے بہت کم دیکھے ہوں گے، مگر اب یہ حالت ہے کہ سوائے تباہی کے، بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ گاڑیاں ہیں وہ ڈوب رہی ہیں، لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں، جانور ہیں وہ بہہ رہے ہیں، اور اس تباہی کا ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ کوئی کہے کہ حکومت کا قصور ہے، کوئی کہے تو کس کا قصور ہے، نہیں، یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش میں ہمیں پورا اترنا ہوگا۔ ہم جہاں پہ جس طرح بھی جیسے بھی چلیں گے، ہمیں اس مشکل سے نکلنا ہوگا۔ دیکھیں کتنی شدید سردی ہو جاتی ہے، یہ معصوم بچے کیسے اس مصیبت سے نکلیں گے؟ اپنے گھروں کے سامنے بہتے پانی کے اندر سے نکل رہے ہیں، چھت ہے کہ وہ ہے نہیں، سڑکیں ہیں کہ وہ بہہ گئی ہیں، اور بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے۔ پانی ہر چیز کو بہا کے لے کے جا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ پانی ہے، اور یہ سیلاب ہے، اور یہ تمام کا تمام کسی دریا سے نہیں آیا، کسی سمندر سے نہیں آیا، یہ رب کی برسائی ہوئی بارش ہے، اور اس بارش نے اتنی ہی تباہی مچائی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ مونسون کا پہلا سپیل آیا، دوسرا سپیل آیا، تیسرا سپیل آیا، چوتھا سپیل آیا۔ میڈیا والے کہہ کے حیران رہے، کہہ کے حیران کر دیتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہو گیا۔ ارے موسم تمہارے لیے خوشگوار ہوا، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہوا جن کی فصلیں، جن کا گھر، جن کی سڑکیں، جن کے درخت، جن کے مویشی، ہر چیز پانی بہا کے لے گیا۔ یہ مونسون بہا کے لے گیا سب کچھ۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کے خوبصورت وہ علاقے تھے جہاں پہ فصلیں لہلہا رہی تھیں، اور اب وہاں پہ صرف پانی ہی پانی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ فصلیں ہوا کرتی تھی، کوئی پہاڑی علاقہ نہیں ہے، کوئی ریتلا علاقہ نہیں ہے، یہاں پہ فصلیں ہوا کرتی تھی، خوبصورت سڑکیں ہوا کرتی تھی، خوبصورت ندی نالے ہوا کرتے تھے، مگر اب یہ تمام کے تمام علاقے دریا بن چکے ہیں۔ لاکھوں ایکڑ پر مشتمل فصلیں ساری کی ساری تباہ ہو گئیں۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر پانی نہ ہو۔ جتنے بھی باندھ کے اس سیلاب کو روکا جا سکتا تھا، وہ تمام کے تمام ناکام ہو گئے۔ بس اگر اب کچھ بچا رہے ہیں تو وہ سال بھر کی گندم کو چھپا کر، وہاں سے نکال کر کسی بھی خشک جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ لیں گے، تاکہ ہمیں کسی سے روٹی نہ مانگنی پڑے، تاکہ ہمیں کسی سے کوئی سالن نہ مانگنا پڑے، تاکہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ وہ غیرت مند کسان ہیں جو کہ اپنا آپ بچا کر، اپنے بچوں کا سال کی روزی روٹی جو ہے وہ بچا کر اس آفت زدہ علاقے سے نکل رہے ہیں۔ کسی کو پانی نے نکلنے دیا اور کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی چک بنگلہ چوک زرہانی دے نال ایک علاقہ ہے چک بنگلہ، جتھا کر اے پانی دی صورتحال ہے، نہر ٹوٹی ہے، مین نہر، کم از کم 5 تو 4 فٹ پانی جڑا وہاں پہ، اتھا کوئی چیز نہیں بچی، نہ گھر بچے، نہ لوگ، نہ مال بچے، کوئی چیز نہیں بچی۔ یہ دیکھ سکتے ہو تساں، سارا پانی ہی پانی ہے، بالکل یہ سارا 5 فٹ پانی ہے، بالکل۔ یہ دیکھیں، یہ ہے راجن پور،
فاضل پور سینکڑوں بستیاں اس پانی کی لپیٹ میں آئی ہیں، سینکڑوں بستیاں. کہیں پہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں بچ گیا ہوں، یہ میری فصلیں بچ گئی ہیں. یہ دیکھیں پورا کا پورا گھر ڈوب چکا ہے، دیواریں گر گئی ہیں. یہ میرا گھر ہے، یہ میرے کسان کے گھر کا سامان ہے جو چھت گری تو باہر رکھ دیا اور اوپر ایک شاپر ڈال دیا. یہ برتن دیکھ لیں، یہ کچن ہے میرا، یہ میرے ہی جیسوں کا کچن ہے. یہ دیکھیں چھتیں گر چکی ہیں، اب وہ گھر خیموں میں بدل گئے. کچی دیواریں ہوتی ہیں گاؤں کے اندر. کبھی گاؤں میں جانا ہوا، دیکھا کبھی کہ یہ کچے کچے گھر کتنے خالص اور محبت بھرے ہوتے تھے. اب وہاں پر صرف اور صرف تباہی ہے، ہر چیز برباد ہو چکی ہے. اپنے ہی گھر کے اندر بنا چھت کے رہنا کتنا بڑا عذاب ہے. کچھ تو بچا لیں گے، کچھ ترپالیں گرا کے بچا لیں گے، کچھ بارش سے بچ جائے گا، شاید کچھ بچ جائے، مگر نہیں، سب کچھ برباد ہو گیا. ہر چیز تباہ ہو گئی. اور گھروں میں، اونچے گھروں میں رہنے والے خیموں میں آ کے بس گئے. یہ گھر کی حالت ہے. ایسے سامان پڑا ہے کہ ہم نہ اندر سو سکتے ہیں نہ باہر رہ سکتے ہیں. گھر سب گر گئے، اب صرف دروازے ہی بچے ہیں یا برتن ہے. یہ کچن ہے، دیکھیں پانی ہے کہ منہ زور ہوا جاتا ہے. کسی کے آگے کتنا بند باندھیں گے ہم، مگر نہیں، پانی ہر چیز کو بہا کر لے گیا، ہر چیز برباد کر دی. گھر گر گئے، گھر کے مکین برآمدوں میں آ کے بیٹھ گئے. اگر وہ بھی گر گئے تو صحن میں آ کے بیٹھ گئے. وہ بھی گر گیا تو کسی درخت کی نیچے آ کے بیٹھ گئے کہ شاید اب یہی مقدر ہو، یہی نصیب ہو کہ کب ہم اس سے نکلیں گے. یہ سڑک، دریا، ڈیم، جو چیز تھی ہر چیز پانی ہی پانی ہے. اس سڑک کے برابر بھی کبھی پانی آیا ہے، کبھی پل کے اوپر سے بھی پانی گزرا ہے، مگر اتنا پانی آ رہا ہے، اتنا پانی آ رہا ہے کہ ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ادھر جا کے اپنے بھائی کے پاس کیسے پہنچوں گا، میں سڑک پار کیسے کروں گا، میں اس دریا کو پار کیسے کروں گا. اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، مگر کچھ کر نہیں سکتے. ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے. اتنا تباہی شاید آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو. امید کرتا ہوں کہ ان مناظر کو دیکھ کے خدا کا خوف تو یاد آیا ہوگا، اپنا ماضی تو یاد آیا ہوگا، اپنا حال تو یاد آیا ہوگا، اپنے مستقبل کے پلان تو یاد آئے ہوں گے، مگر یہ سب اسی پانی کی نظر ہو گئے. آگ اور پانی دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان میں قوت دیتی ہیں، مگر جب یہ بپھر جائیں تو انسان کو بالکل برباد کر دیتی ہیں. اس بستی کو برباد کر دیتی ہیں، ان گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، ان لمحوں کو برباد کر دیتی ہیں. یہ دیکھیں کہ کیسے رسی وہاں تک پہنچا کر اور اب پار جانا ہے انہوں نے، مگر مشکل نظر آتا ہے. پانی ہے، وحشت ناک پانی. اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے لڑ رہے ہیں. یہ دیکھیں
یہ ایکسکیویٹر ہے، یہ بھی بہا کے لے گیا۔ اس کے اندر موجود شخص شاید بچا پائے، اور یہ گیا۔ منہ زور پانی ہے، اتنا شدید سیلاب کبھی نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اتنی تباہی، اتنا پانی، کہاں تک محفوظ رکھ سکتے، کہاں تک خود کو اس مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ اب یہ پانی اللہ کے حضور دعائیں کر کے ہی روکا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو اس پانی کی مار سے بچ سکا ہو۔ بچے، بڑے، بوڑھے، تمام کے تمام لوگ اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں جب رب کے حضور یہ لوگ فریاد نہ کر رہے ہوں کہ مولا اب تو بچا لے، مولا اب تو رحم کر دے، مولا اب تو ہمیں بخش دے۔ اپنے گناہوں کی خطائیں اپنے کندھوں پر اٹھائے، گھر کا بچا کچا سامان لیے رب کے حضور معافیاں مانگتے۔ پانی ہے کہ شہروں میں داخل ہو گیا، بستیوں میں داخل ہو گیا، بستیوں کی بنی چھوٹی چھوٹی گلیوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، شہروں کی بڑی بڑی مضبوط سڑکوں کو بہا کر لے گیا، بچا کچھ بھی نہ۔ ان سڑکوں پر جہاں زندگی دوڑتی تھی، اب وہاں پر موت دوڑ رہی ہے۔ بچاؤ کے لیے کتنا کچھ کرے کہ بچانے کے لیے آنے والی مشین بھی پانی بہا کر لے جاتا ہے سب۔ کسی بھی طرح ان راستوں سے نکل کے کسی محفوظ مقام پر پہنچنے کے لیے پاک فوج، نیوی، پاکستان ایئر فورس، لیویز، پولیس اور سول سوسائٹی، ریسکیو 1122، ہر وہ ادارہ جو مدد پہنچا سکتا ہے وہ مدد پہنچا رہا ہے، لوگوں کو نکال رہا ہے۔ اس انخلاء میں ہر قسم کی ضرورتیں، کوششیں پوری کی جا رہی ہیں۔ تمام انتظامیہ جس بھی ضلع کی ہو، پاک فوج وہاں پر موجود ہے اور وہ مدد کر رہی ہے لوگوں کی۔ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے یہ دیکھیں کہ دوسرے پار جانا ہے اور سامنے کچھ تھوڑی سی محفوظ جگہ ہے مگر جا نہیں سکتے۔ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں جو اس منہ زور پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی پانی کے اندر جا کے دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو بزرگ اسے روکتے ہیں کہ مت جا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو محفوظ کرو، بچو اس برے وقت سے، اس سخت وقت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پانی کے اندر گھٹنے گھٹنے ڈوبے ہوئے ہیں اور
इसी फरियाद में हैं कि ऊपर का पानी रुके गا तो नीचे के पानी को कुछ थोड़ा सा सुकून आएगा। ये देखें, ये सड़क आपके सामने है, ये फोर्ट मंडरो वाली सड़क है, डेरा गाजी खान फोर्ट मंडरो जो बलूचिस्तान से मिलाती है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ये सड़क। इस सड़क के ऊपर तोदे आके गिर गए हैं, पत्थर बड़े बड़े आके गिर गए हैं, और उन्हें अब जैसे ही ये देखिए कैसे पत्थर अपनी जगह से निकल कर आ गए। पानी में फंसे लोग किस तरह महफूज मकामात पर जा रहे हैं। और इन सब बातों को आपके सामने लाने के लिए मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनके कैमरों की आँख ने ये मनाजिर कलम बंद किए ताकि आप लोग इनकी मदद के लिए आ सकें। आप लोग अपने घरों में एसी में बड़े बड़े कोठियों में बैठ के जब इन लोगों की हालत ज़ार को देखते हैं तो कम से कम कुछ वक्त निकाल के इनकी मदद कीजिए। इन्हें क्या दरकार है, इन्हें क्या दरकार है आप भी जानते हैं कि खाने पीने के लिए, रहने के लिए इन्हें कैंप दरकार है, इन्हें राशन दरकार है, इन्हें पीने का साफ पानी दरकार है, इन्हें कपड़े दरकार है, इन्हें वो चटाइयाँ दरकार हैं जिनके ऊपर ये लेट कर सो सके। घर, बस्तियाँ, शहर, सड़कें, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और इसको वापस बहाल होने में सालों लग जाएंगे। पानी तो उतर जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, अपना रास्ता बना कर निकल भी जाएगा पानी, क्योंकि पानी अपना रास्ता बना लेता है, आग अपना रास्ता बना लेती है और वो उसके बाद पीछे जो कुछ छोड़ के जाते हैं तो सिवाय दर्दनाक दास्तान के और कुछ भी नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इस तमाम की तमाम सूरत हाल से वाकिफ़ हों और अपने सलाबज़दगान भाइयों की मदद के लिए कुछ मदद करें। निकल जाएंगे इन रास्तों से, इन मुसीबतों से निकल जाएंगे। ये किसान है, ये धरती को फाड़ कर इसके अंदर से रिस्क तलाश करना जानते हैं, सिर्फ वक्त निकालना है इन्होंने, क्योंकि इनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ये भीख नहीं मांगते, किसी से भी भीख नहीं मांगते। ये क्या चाहते हैं, ये सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हैं। इस वक्त को गुजारने में हम ही मददगार साबित होंगे इनका, हम ही इनकी मदद करेंगे, हम ही इनका साथ देंगे, हम ही इनके लिए ताकत बनेंगे, हम ही इनके लिए एक उम्मीद बनेंगे और इन लोगों को दोबारा जैसे ही आबाद होने का वक्त मिलेगा तो जो सैलाब के नीचे आई हुई ज़मीनें हैं वो सोना उगलती हैं। ये ज़मीनें जिसे आप अपने घरों में बैठ के साल भर सुकून से खाते हैं, इसी पानी के बाद ये लोग दोबारा आबाद होंगे, दोबारा हिम्मत करेंगे, अपने शहरों को, अपने घरों को वापस आएंगे और वापस आने के बाद ये हमें और आपको
ایک نئی اور مضبوط انداز میں دیکھنے کو ملیں گے۔ آج جن کا رخت سفر ٹریکٹر ٹرالیوں پہ ہے، وہ لوگ کل کو آباد ہوں گے۔ لائنوں میں کھڑے ہو کے راشن لینے والے نہیں ہیں یہ لوگ، صرف مصیبت زدہ لوگ ہیں۔ اور شکر ہے کہ افواج پاکستان، حکومت پاکستان ان تمام لوگوں کی مدد کر رہی ہے، ان لوگوں کے لیے راشن پہنچا رہے ہیں، آٹا دے رہے ہیں انہیں تاکہ یہ خود گوندھ کر روٹی بنا سکیں، انہیں پانی دے رہے ہیں، انہیں راشن دے رہے ہیں، دالیں دے رہے ہیں، گھی دے رہے ہیں، انہیں مرچیں دے رہے ہیں، انہیں مسالہ جات دے رہے ہیں، انہیں پتی دے رہے ہیں، انہیں دودھ دے رہے ہیں، انہیں ہر چیز وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس مصیبت سے باہر نکلیں۔ یہ مصیبت ہے، یہ پانی وحشت ناک پانی ہے۔ کچھ بھی نہیں چھوڑ رہا، آوازیں دے رہے ہیں، محفوظ رہو، محفوظ رہو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اور درمیان میں پانی، منہ زور پانی ہے کہ سیلاب کا پانی وہ ہوتا ہے جو منہ زور ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ پورے پریشر سے آ رہا ہوتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے دیکھیے، پانی ہے، یہ شہروں کے اندر پانی ہے، یہ سیلاب کا پانی ہے جو شہروں میں داخل ہوا، گلیوں میں، دکانوں میں، گھروں میں۔ کوئی تو جگہ چھوڑ دے، نہیں چھوڑی۔ دیکھیے کتنی طاقت سے شہروں کے اندر داخل ہو رہا ہے، کتنی طاقت سے بستیوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اس پانی نے اتنی خوفناک تباہی مچائی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وحشت زدہ لوگ ہیں کیونکہ وہ وحشت کا شکار ہو گئے۔ جاگ بھی رہے ہوں تو پانی کا خوف، سو رہے ہوں تو پانی کا خوف، ہر چیز میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ مسجد ہے، یہ مسجد کے اندر بھی دراڑیں پڑ گئی، پانی کھینچ رہا ہے، توڑ رہا ہے نیچے سے، نیچے زمین کی تہوں کے اندر سے گھس کر ہر چیز کو پانی نے برباد کر دیا۔ یہ دیکھیں، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہی ہے نا تباہی، یہ تباہی ہے۔ گھر کے گھر، مکان کے مکان اور مکینوں سمیت اپنے ساتھ بہا کر یہ پانی لے جا رہا ہے۔ طاقت چیک کریں اس کی، گلیوں کے اندر، یہ بستیوں کی گلیاں ہیں، یہ چھوٹے شہروں کی گلیاں ہیں۔ کچھ بھی تو نہیں، کوئی بند ایسا نہیں جو اس پانی کو باندھ سکے، مگر کوشش ہے راستے بدل لیں گے یا اس پانی کو روک دیں گے۔ جس کو جیسے جیسے اطلاع مل رہی ہے وہ ویسے ویسے اس پانی کا باندھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید ہم اس پانی کو روک سکیں، اس سیلاب کو روک سکیں، اس مصیبت کو روک سکیں، اس آفت کو روک سکیں
جس نے اتنی تباہی مچا دی ہے. دیکھیں یہ مٹی نہیں ہے اس پانی کے اندر، یہ گھر ہیں. یہ نہ جانے کتنے گھروں کی چھتوں کو، دیواروں کو، اینٹوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا ہے. یہ اس سے جہاں سے راستہ ملتا ہے اس گلی میں نکل جاتا ہے. یہ پٹ پیٹر کینال نے بڑدادون بٹی کے سامنے بیرون میں شگاف لگائے. محکمہ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد آ کر اس شگاف کو پر کریں. گھر گر گیا، دیوار گر گئی، تماشے دیکھنے والے لوگ وہیں کھڑے. مدد کو تو آؤ یار. مگر مدد کو کون آئے گا؟ پاک فوج آئے گی. یہ دیکھیں، یہ پاک فوج کے کانوائے کے کانوائے اس وقت سیلاب متاثرہ علاقوں میں جا رہے ہیں. سڑک جو نظر نہیں آ رہی، ہر طرف پانی ہی پانی ہے. ایک اندازے سے یہ جوان ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو جا رہے ہیں. گلیوں میں پانی، گھروں میں پانی، کھیت کھلیانوں میں پانی. برسات ہے کہ برس رہی ہے، رک ہی نہیں رہی. ایسا کیسا سپیل آ گیا؟ کتنے سالوں کے بعد اتنی تباہ کن بارش ہوئی کہ شہر کے شہر، گلیاں کی گلیاں، بستیوں کی بستیاں، آبادیوں کی آبادیاں، گاؤں کے گاؤں، کریا کریا ہر چیز ڈوب گیا. یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ گھر کو کیسے اس پانی آ رہا ہے اور اس گھر کو، اس گھر کیا، اس پوری کی پوری بستی کو اڑا کے لے گیا یہ پانی. یہ دیکھیں، آپ اسے دیکھتے رہیے گا. یہ دیکھیں، یہ گر رہا ہے، یہ اپنے ساتھ بہا رہا، اور یہ سامنے آپ کو نیلی ٹینکی والی چھت، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اور یہ بہا گیا. اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا ہوا گھر دیکھ رہا ہے. اب تیرے شہر میں آنا مشکل ہوگا. دیکھ لیا نا آپ نے، کلیمٹی، تباہی، عذاب، مصیبت، مشکل، پریشانی، ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اپنے رب کے حضور توبہ طائب ہو جائیں. اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت جلد نکلیں گے اس مشکل وقت سے، بہت جلد نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل و کرم سے دعا کیجئے رب کے حضور کہ اللہ تعالی اس مشکل وقت سے نکال دے. کوئی بھی ایسا لمحہ اب نہ آئے کہ ہم ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں. یہ سیلاب ہے. دیکھیں پانی کیسے راستے بناتا ہوا آ رہا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہو گیا، چترال ہو گیا، راجن پور ہو گیا، ڈیرہ غازی خان ہو گیا، اور اس کے بعد آپ سندھ میں جائیں تو سندھ کے اس وقت 25 اضلاع آفت زدہ قرار دیے جا چکے ہیں، جن میں تباہی ساحلی علاقوں میں ٹھٹھا، بدین، ان میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. باقی اگر آپ ادھر حالہ والی سائڈ پہ آئیں یا آپ گھوٹکی سے نکلیں، اب گھوٹکی سے لے کے اور ٹھٹھا تک مسلسل بارشوں نے ایسی تباہی پھیلائی ہے کہ جس کے بعد وہ لوگ جن کے گھر تھے وہ اس پانی کی نظر ہو گئے اور وہ
सड़कों पर आ गए। सड़कों पर कहाँ, सड़कों पर भी तो पानी है। वो किसी ऐसी जगह पर, किसी छत के ऊपर जहाँ पे पानी, कह रहे हैं लोग, हम वहाँ पे नहीं जा सकते, नहीं तो हम ज़रूर वहाँ के हालात दिखा देते कि पानी जो है वो छतों जितनी पावर से आ रहा है, इतनी ताकत है कि एक घर की छत कितनी होती है, इतना इतना पानी की अफवाहें लोग फैला देते हैं। बाज़ औक़ात मस्जिदों में ऐलान हो जाते हैं कि पानी आ रहा है निकल जाओ, पानी आ रहा है निकल जाओ, और लोग अपने आप को महफूज करने के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। जो बचा के ले गए वही उनकी बचत है, बाकी सब बह जाएगा। वापस आएंगे तो पटवारी ही उन्हें बताएगा कि हाँ भाई यहाँ पर आपका घर था, यहाँ पे आपकी ज़मीन है, इतनी ज़मीन आपकी, दोबारा बनने बनेंगे, दोबारा उसकी पैमाइशें होंगी ज़मीनों की, और फिर ये रास्ते सड़कें दोबारा बनेंगे। ये सड़क है जिसे पानी बहा कर ले गया है दरमियान से, ताकत कि अब कोई उधर जा सके ना इधर आ सके, बस गाड़ियाँ खड़ी हैं। रास्ता बनेगा तो चले जाएंगे, नहीं होगा तो लौट जाएंगे। नज़ारा है कि खास लार چې دا هغه بنده ده، او چې کوم مسافر دي یا چې کوم ځي خلک د صوبې و نورو ښارو ته، هغه پر میزي اډه او پر حبیبزي باندې وځي، پر هغه لار باندې داسې ځي. اتنا طاقتور اور منہ زور پانی کبھی دیکھا ہے؟ دا د ببري مانده د په ډیر زور راووتی، نور درجه کمش نه. چې باران کاو باغو ته بیا کټ ورواوښت.
پانی سے خیال کرو کہ کرنٹ نہ لگے. تیز ہو گیا, تیز ہو گیا. چل رہا ہے. چلو جلو سر.
باجته چې هغه باجته اوبو سره کمی کړې ده دویم سړکونه بعد جی لیاقاتو راغلي دي دا د اوس دو دالې ډرین پر پهنجو لګیا دي د اوبو سره والا دا فرید خان تو والا کا ہوا وہ بیٹھا خراب خراب وہ واڑی لے کر میرے میں کیا ہو جاتا خراب خراب پہ تر سارا پورے مشین دغه کړه دغه مین روډ باندې لکه خټه چې ایشي نشاط جی کلی کا اس وقت ہمیں مشکلات کا سامنا ہے ہل ٹورنٹ پہ، خاص طور پہ جو پہاڑ کا ایریا وہاں پہ مسلسل بارش ہو رہی ہے اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے راستے جو ہیں وہ وہاں پہ بند ہوئے ہیں اور ہمیں جو ریلیف کے کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ہم نے ساتھ ہی آرمی ہیلی کاپٹرز کے لیے بھی ریکوزیشن کر دی ہے تاکہ لوگوں تک ریلیف کا کام ہم پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جہاں تک راستے کھلے ہوئے ہیں 6 جگہوں پہ ٹینٹس اور راشن بیگز ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، جہاں سے ہم آگے کنونشنل مینز کے ساتھ بارڈر ملٹری پولیس کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک وہ چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ تو ابھی نیکسٹ جو کل کی وارننگ ہے، اس میں جو میٹ آفس اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جو وارننگ ہے، اس میں انڈس ریور میں ڈاؤن سٹریم توسا سے کچھ 8.5 لاکھ ریلے کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں اس کی بھی ہماری تیاری ہے
ہم نے جتنی بھی اس میں بستیاں آتی ہیں ولنریبل ان میں اناؤنسمنٹ کروا دی ہے. لوگوں کو محفوظ جگہ پہ شفٹ کرنے کے لیے 200 گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے سرکاری بلڈنگز ہیں, خاص طور پہ ڈی جی خان شہر کے اندر ہمارے کالجز, ہمارے سکولز, تمام کے تمام ریلیف کیمپس ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں. اور ہم پوری طرح تیار ہیں کہ لوگوں کو اگر ہمیں ایویکویٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن بھی موجود ہوگی, ان کو کوکڈ فوڈ بھی سرو کی جائے گی, اور باقی جو ریلیف کی چیزیں وہ بھی پرووائڈ کی جائیں گی. تو ابھی تک جو ہے اچھا قادر بھائی, آپ کا اپنا علاقہ ہے ہزارہ ٹاؤن, یہ جو خبریں وائرل ہو رہی ہیں آپ خود بھی وزٹ کر رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, جو خبریں وائرل ہو رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ابھی ہم وزٹ کر چکے ہیں. ایکسین ایریگیشن نے, ایس ڈی او نے, ہماری پارٹی کارکن وہاں پر ہے. جو مین ڈیم ہے البتہ وہ بڑھ چکا ہے, 2004 کے بعد پہلی بار یہ ڈیم بڑھ چکا ہے شدید بارشوں کے بعد. ہزار ٹاؤن کی جو راستے میں جو نالا جو ہزار ٹاؤن کے راستے میں آتا ہے, وہاں کے گھروں کو ہم نے ہدایت دی ہے کہ آپ شفٹ ہو جائیں, محفوظ مقام کی طرف جائیں. ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب پہنچ چکے ہیں, اریگیشن کا اسٹاف یہاں پر پہنچ چکا ہے, اے سی صاحب پہنچ چکے ہیں یہاں پر. ہزار ٹاؤن کے بوائز ہائی اسکول کے پاس وہاں پر کچھ مکانات میں جو ہے لوگ رہ گئے تھے, محصور ہو گئے تھے, ان کو اے سی صاحب کی ٹیم نے نکال دیا ہے, محفوظ مقام پر منتقل کر دے. چونکہ شدت کے ساتھ بارش ہے, ہماری بھی اپیل ہے ہمارے عوام سے کہ جو نالوں کے کنارے ہے وہ شفٹ ہو جائے محفوظ مقامات کی طرف. باقی ہماری ریکویسٹ ہے ہماری اپنی حکومت سے, ہماری انتظامیہ سے, کہ وہ جتنی بھی زیادہ ہو سکے اپنی تمام مسائل بروئی کار لائے تاکہ لوگوں کو ریسکیو کر سکے اور بارش خیریت سے گزرے. سر آپ نے تو لوگوں کو ہدایت کر دی, اگر صورتحال خراب ہوتی ہے کیا ان کے لیے الٹرنیٹ کوئی اسکولوں میں, مساجد میں, امام بارگاہوں میں انتظامات ہیں؟ جی, انتظامات تو ہر جگہ پر ہے لیکن زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے. کچھ گلیاں ہزار ٹاؤن کی ایسی ہے جو سیلابی ریلے کی زد میں آتی ہے, باقی علاقہ جو ہے زیادہ محفوظ ہے, اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. تعارف کروائیے گا. جی, انجینئر ندیم احمد میرا نام ہے. آئی ایم سرونگ ایز ایگزیکٹو انجینئر کوئٹہ اریگیشن ڈویژن. کیا ڈیم کی صورتحال دیکھی ہے اور کیا؟ الحمدللہ کرخسہ ایریا میں ہمارے 3 ڈیمز ہیں, تینوں ڈیم ابھی تک انٹیکٹ ہیں. لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہیں, ہماری مفت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. تو لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے جہاں کوئی جینون چیز دیکھتے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم اس پہ اپنے فوکس کر لیں. وہ ہم ایک سائڈ پہ پہنچ جاتے ہیں, افواہیں کہیں اور سے پہنچ جاتی ہیں, ہم وہاں دوڑ جاتے ہیں, تو جو ہماری کنسنٹریشن ہے وہ لوز ہو جاتی ہے. صبح ہمیں کچھ لاکھ کی خبر ملی مرغی کوتل ڈیم کی, وہ اس وقت وہ ڈیم سپل کر رہا ہے اور سپل وے سے اچھا خاصا پانی وہاں سے آ رہا ہے. ہم نے ڈی سی صاحب کو, کمشنر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے, پی ڈی ایم اے کو, کہ وہاں ڈاؤن سٹریم پہ ریلیف ایکٹیویٹیز وہ فوراً سٹارٹ کرے کیونکہ سپل وے سے اچھا خاصا پانی آ رہا ہے. کرخسا میں بھی ڈیم سپل کر رہے ہیں, کوئی ڈیم نہیں ٹوٹا, ڈیم ابھی تک سارے انٹیکٹ ہیں الحمدللہ. باقی جس طرح برسات ہو رہی ہے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے, اتنی برسات تو کبھی نہیں ہوئی ہے, کافی پچھلے کوئی 60-70 سالوں میں ایسی برسات کوئی نہیں ہوئی ہے. تو ڈیمز تینوں انٹیکٹ ہیں اور ہماری پوری ٹیم ماشاءاللہ, یہ سارے اریگیشن کا ہی سٹاف ہے, وہ ہیوی مشینری بھی ساتھ کھڑی ہے. ہم 24/7 ریڈی ہیں, ہم جو ایفرٹس کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سر بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ بڑی خبریں وائرل ہو رہی ہیں, خاص طور پہ کرخسا ڈیم کے حوالے سے کہ ٹوٹ گیا ہے, ہزارہ ٹاؤن ڈوب چکا ہے, تو ایسی کیا صورتحال آپ نے وزٹ میں دیکھی؟ ابھی ہم وزٹ کر رہے ہیں, ایم پی ایس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈی صاحب اور اریگیشن کا پورا عملہ ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, ابھی تک ڈیم بالکل انٹیکٹ ہے. یہ جو پانی آ رہا ہے اس کے پائپ کھول دیے گئے ہیں اور اسپل وے سے اس کا پانی آ رہا ہے, اور اس وقت نہ ہزارہ ٹاؤن ڈوب چکا ہے نہ کوئی اور علاقہ ڈوب چکا ہے. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نہ پھیلایا کریں. سر صورتحال تو بڑی خراب ہے, محکمہ موسمیات کے مطابق رات تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. عوام سے کیا ہدایت کریں گے؟ اور جس طرح سے صورتحال ہے کہ لوگ تفریحی مقامات کا بھی رخ کر رہے ہیں, ہم ہنّے کی طرف گئے, وہاں بھی لوگوں کا رخ بڑھ چکا ہے, تو ایسے صورتحال میں کیا کوئی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی؟ جی, لوگوں سے تو ہماری اپیل یہی ہوگی کہ برائے مہربانی اس وقت جو لوگ نالوں کے کنارے ہیں وہ ذرا محفوظ علاقوں کی طرف جائیں, اور جو پکنک کے لیے مختلف ایریاز میں جا رہے ہیں جو خطرناک ہیں, ابھی ہم نے پولیس سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ سارے راستے ہم بند کروا کر وہاں بالکل پابندی ہوگی, کوئی وہاں اس طرف نہ جائے. اور یہ چونکہ بارشوں کے ابھی بھی پریڈکشنز ہیں اور بارشیں ہوں گی, تو اس لیے تمام لوگ جو نالوں کے کنارے ایسی جگہوں پر ہیں وہ محفوظ مقامات کی طرف ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا سر بتائیے کہ آپ نے کن کن علاقوں کا دورہ کیا؟ ہم نے سنا نواکلی میں بھی صورتحال کافی خراب ہے, کچھ لاکھ کی طرف بھی صورتحال خراب ہے, کوئٹہ شہر تو ڈوبا پڑا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے میڈم, ہم نے تو صبح سے جب سے بارش شروع ہوئی ہے کمشنر صاحب کے ساتھ, ہماری مختلف ایم پی ایس کے ساتھ ہم نے وزٹ کیے ہیں. نصر اللہ زہرے صاحب اور جو ہے ملک نعیم صاحب, قادر نائل صاحب, جن کے علاقے ہیں ان سارے علاقوں کو وزٹ کیا. نواکلی کا بھی وزٹ ہو چکا ہے. کچھ علاق میں انہوں نے ایسے ہی افواہ پھیلایا تھا لوگوں نے کہ وہاں کے ڈیمز ٹوٹ چکے ہیں اور کلیاں زیر آب آئے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल वहाँ पे नहीं था। फिर हम यहाँ करकसा की तरफ आए, लोगों ने कहा हज़ारा टाउन जो है एवोकेट हो रहा है, दूसरा तीसरा। हाँ, कुछ घर जो डैम के साथ थे उनको हमने एवोकेट किया हुआ है, और जो जिन इलाकों को खतरा होगा इंशाल्लाह एवोकेशन करेंगे, लेकिन कोई इस तरह की इमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं है फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी इंशाल्लाह वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया और PDA में इंशाल्लाह पहुँच जाएगी, और हम अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। इलाके पोजीशन ډیر خراب ده، پرپرا وستیانو په اوبو کې ډوبې سوي، خلک تباه او بربادي، او دا کم غټ خلک چې دي لکه شباز شریف نور خلک دي دلته راسي ویډیوګانې جوړې کړي ځان خلکو ته شو کې بس واپس لاړ سي، یو چاته هم یو شی نه ورکوي، صرف دې دفار راځي خالی خلکو ته ځان ښکاره کړي، خلک تباه او برباد دي، په اوبو کې ډوب دي، خلک ذلیل دي. صورتحال اچھی نہیں ہے جی، 14 سے 15 گھنٹے ہو گئے ہیں، پانی کی رفتار اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں کو جو ہے نا کافی نقصانات پہنچ رہے ہیں، فصلیں تو ان کی تباہ ہو گئی ہیں بالکل، اور مکان جو ہے رفتہ رفتہ گر رہے ہیں، تقریباً 90% جو ہے نا مکانات گر گئے ہیں، 10% رہ گئے ہیں. تو ہم ضلع انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی فور امداد کی جائے، اور فوراً جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا ان کی امداد کے لیے ٹیمیں بھیجی جائیں. اور جی جناب، یہ جتنا نقصانات ہوئے ہیں ان ساروں کو جو ہے نا ہم نے جتنی مدد آپ اپنے مدد کر سکتے تھے ایک دوسرے کی ہم نے، لیکن ضلع انتظامیہ TMA یا کوئی DC کی ٹیم ابھی تک نہیں آئی، یا صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ ابھی تک یہاں پہ موجود نہیں ہے جو ان کی جو ہے نا تادرسی کرے یا ان کے جو ہے نا پوچھ گچھ کرے. ابھی بھی جو ہے نا بارش شروع ہے اور تقریباً 14-15 گھنٹے ہو گئے ہیں، یہ پانی کی رفتار اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنے جو لوگ ہیں اگر پہلے تھوڑے بہت نقصانات ہیں ابھی اس سے بھی 2 گنا بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں ضلع انتظامیہ صوبائی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو ڈرین ہے اس کو فی الفور جو ہے نا مرمت کیا جائے، اور ادر اس کو جو ہے نا صحیح سروے کر کے مرمت. گھر مکمل ڈھائے گئے ہیں، سارے فصل سارے تباہ تھی گئے ہیں، ڈرین ساری گھر تک ٹوٹی ہوئی ہے. کوئی تا حکومت دا بندہ نہیں آیا سارے کول، کوئی مطلب امدادی کوئی مشین کیشے کو نہیں. 2002 آئے وہی واپس تھی گئے DC سے واپس ڈیزل برابر نہیں تھی. سار کو مہربانی تھی ونجے یا سگو ڈرین بدی دیتی ونجے، بقایا سارے جڑا گھراں دا نقصان ہے یہ بھی بہت کافی تھا. 3-4 شہر تباہ تھی گئے، میران ہے، جات وستی ہے، چاندنا ہے، سموکے والی بیٹ ہے، سارا رمک تک پانی ہے. برائے مہربانی ساری ریکویسٹ ہے حکومت دے گوں جو ساری فی الفور مدد کی تھی ونجے. سر کوئی انتظامیہ کشے نہیں آئی، اگر انہیں آ کے تا روڈ نال چکر لائے سا کو کوئی بندہ بھی نہیں آیا، کوئی سارے کو حال وال نہیں چکی تھا. کلو کا پانی ہے، سارے بچے مطلب ایسا اپنی مدد آپ کی تھی سے کوئی ساری حکومت سارے تعاون کچھ کہیں قسم دری نہیں کیتا، نہ DC صاحب نہ AC صاحب. اسا نہیں ڈیٹھا کو جو بھائی آیا ہوئے سارے کول پچھلے دفعہ آئے ہیں، لیکن ہوں یہ ٹائم نہیں ہے. 3 دفعہ پانی آ گئے لیکن نہیں آئے سارے کو. سر 1 بجے کے ٹائم تھا پانی جو آیا تھا کل، ابھی تو تقریباً ہوں 4-5 بجے ہیں. ابھی تو ایسا AC صاحب کو DC صاحب کو نہیں ڈیٹھا چاہ جو بھائی تھا آئے ہوئے یا کہیں بندے کو ملے ہوئے جو بھائی سارا کوئی مسئلہ مسائل ہوں دے. پچھلے دفعہ ایکسویٹر گھینا ہوں کشے سارے نال تامن کوئی نہیں کیتا ضلع انتظامیہ. جی اے جڑی ڈرین واندی پئی اے چاندنے دا نقصان کریں دی بھلا ایو پانی ہیٹھاں دے ویندے کچے سموکھے والی دو اتھا دا کوئی وارث ہی کو نہیں، بے وارث علاقہ ہے. اے سارا نکاسی اتھائی ون تھیندے، ساڈے گھر اتھا ڈھاندے پان، سرائیں ہیں، 4 دیواریاں ہیں، بھان ہیں، سارے ڈھاندے پان. کوئی ون کے پوچھن والا کو نہیں، حکومت دا کوئی بندہ نہیں ویندا، بے وارث علاقہ ہے. پوچھتے نہیں، ایویں نہیں سمجھاندے بھئی اے پاکستان دا علاقہ ہے، خطہ ہے. ایویں سمجھانے کہ اے جڑا نا غیر علاقہ ہے، جڑا نا پاکستان نال کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. اتھا بہت نقصان تھیندا پئے، اتھا کوئی پوچھن والا کوئی نہیں. تھوڑے کیوں مطالبہ ہے حکومت کو؟ مطالبہ ساڈا یہ ہے کہ ایندا کوئی پکا سسٹم کرن، ایندا کوئی پتھر لواویں دہائیں سیڈاں کول توڑ کوئی نکاسی کرن، ایندا بندوبست نکاسی دا کرن. ہر جڑا نا بندہ بچ ونجے کن، ہر بندے دا گھر بچ ونجے. ساڈا یہ مطالبہ ہے کہ ساڈے کچے سموکھے والی دا کوئی وارث تھی وے، کوئی اتھو دا بنجے کہ اتھو دے بنجاں کڈے. ساڈے لڑدے پان، لوگ لڑدے پان، چوکھا لڑدے پان، گھر ڈھاندے پان. کوئی وارث کو نہیں، کوئی اتھو دا پوچھن والا کو نہیں. سر ادھر جو پہلا سیلاب آیا تھا اس میں تھوڑا ایک تمبو وغیرہ دیا. ابھی جو سیلاب ہے اس میں 300 گھر 400 گز کے قریب ہے. اس کے نہ کھانا کا سامان ملا نہ کچھ ملا. بس یہ آپ صورت حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں اتنا لوگ ذلیل تباہ ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے
किधर जा रहा है और किधर जा रहा है, इधर कोई सूरत हाल इधर नहीं है। जो पहला वो होता था कोई इंतजाम नहीं आया, लेकिन लोग तो हालात तुम आप सामने देख रहे हैं। पानी इस तक से जा रहा है दरिया तक, पहला भी पानी आया था, अभी भी आया था, एक दफा नहीं है, बार बार पानी आ रहा है। लेकिन ये पहला दो आता एक बार आता इधर चल जाता है, वापस आ जाता है, बस और कम थी गया, पीछे वाला कोई शय नज़र नहीं आ रहा है। बस इधर आता है, लोग को बोलता है देता हूँ। शहबाज शरीफ आया था इधर, वो बोलते 5 लाख पी घर को देंगे, वो न 5 लाख मिले ना वो गुम शुम थी गया। 15-20 दिन से जो बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है ओवरऑल बलूचिस्तान में, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो इसने बड़ी तबाही की है। आपका जोक सारा जो है ना इसकी जद में आ गया, किला सैफला, मूसा खेल, लसपिला में बहुत बड़ी तबाही हुई। और सोबतपुर में भी आप लोग देख रहे हैं जिस तरह कच्ची कैनाल का जो पानी, हमें ज़्यादातर जो है कच्ची कैनाल ने जो है ना यहाँ को इलाके को डैमेज किया। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सोबतपुर के इंतज़ामिया का, ख़ासतौर पर डीसी साहब का, कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जितना भी था उसने अपने वसाइल इस्तेमाल करने की कोशिश की है। वरना मैं समझता हूँ कि 15 दिन पहले ये इलाका नुकसान के जद में आ जाता, लेकिन बचत हुई। लेकिन जिस तरह के सैलाब थे, जिस तरह का राजनपुर, डेरा गाजी खान, कोई सलेमान के पानी जिस तरह आए, तो कच्ची कैनाल में कल तकरीबन 15 फुट माहौल चल रहा था। तो 280 के उसमें ऑलरेडी सिल्टअप था, सिल्टअप की वजह से थोड़ा सा जो है ना इस इलाके को डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि वहाँ का जब पानी ऐसा काफ़ी सिल्टअप साथ लेकर आया, तो उसकी वजह से पानी ने बैक किया, फिर शगाफ पड़े रात के टाइम पे। लेकिन फिर उसके बावजूद भी बड़ा हमारे इंतज़ामिया ने कोशिश किया कि इलाके को बचाएं, लेकिन कुदरत की आफात हैं, इंसान के बस की बात नहीं है। इलाके के लोग आवाम जैसे जो है दुआ करें कि अल्लाह करम करे। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और ये 2-3 दिन मज़ीद बारिश होगी। अब एक तबाही हमारे सर पे आ चुका है, तो अभी कोशिश है, डीसी साहब है, इंतज़ामिया है, आपका इरीगेशन वाले हैं, वो सारे लगे हुए हैं। पीछे में से डीसी साहब का भी रब्ता है, मेरा भी हर घंटे के बाद रब्ता है। इंशाल्लाह ताला टेंट भी आ रहे हैं, जितना राशन हो सकेगा वो भी आ रहे हैं। पीछे वाले अपनी पूरी टीम को रवाना कर रहे हैं, जिसमें किश्तियाँ हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं। तो उसकी मदद से मैं समझता हूँ कि जो पानी है फंसे हुए हैं, औरतें फंसे हुए हैं, बूढ़े जवान तकरीबन सब फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश होगी कि इनको जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू किया जाए। और दूसरा भी कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं और डीसी साहब है, मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। और इरिगेशन का भी टोटल जो है वो ज़िम्मेदार लोग आ रहे हैं, तो बैठ कर हम आगे का लाएमल तय करेंगे कि जो हमारे ड्रेन्स के ऊपर, ख़ास तौर पर हेल्दीन ड्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसको जब तक प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा, और ये रास्ता आपको पता है जब तक डेरा अल्लाह यार में प्रॉपर तरीके से